بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KSA کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں نئے لیبر قوانین انشاءاللہ آئندہ آنے والے برس کے پہلے ہفتے سے ہی لاگو کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس نئے قانون کے بارے میں میرے پاس کچھ نئی معلومات وصول ہوئی ہیں، سوچا کہ آپ کے ہوش و گزار کرتا چلوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے نئے قوانین آئندہ سال کے پہلے ہفتے سے ہی نافذ کیے جائیں گے۔ نئے قوانین میں کفیل کے بجائے ورک ایگریمنٹ یعنی ملازمت کے معاہدے کی اہمیت ہوگی۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے نئے قوانین کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہے، اس لیے مروجہ قوانین کے تحت ہی قائرین کے سوالات جوابات ارسال کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سہیل صاحب نے بتایا ہے کہ کمپنی نے مجھے کام سے فارغ کر دیا، میرا اقامہ ایکسپائر ہے، اگر اقامہ تجدید نہیں ہوتا تو اس صورت میں مکتب العمل یعنی لیبر آفس سے رجوع کر سکتا ہوں۔ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ اقامے کی بروقت تجدید کرانا کمپنی یا کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قانونی طور پر آجر اس امر کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکن کا اقامہ بروقت تجدید کرائے، بصورت دیگر پہلی بار تاخیر کی صورت میں 500 ریال جبکہ دوسری بار 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو کمپنی نے ملازمت سے فارغ کیا ہے تو یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ یا تو آپ کا خروج یعنی فائنل ایگزٹ لگائے یا آپ کو اسپانسرشپ تبدیل کرنے کے لیے NOC جاری کرے۔ اگر کمپنی نے فائنل ایگزٹ نہیں لگایا اور نہ ہی اسپانسرشپ تبدیل کرانے کے لیے NOC جاری کیا ہے، اس صورت میں آپ بلا کسی تاخیر کے لیبر آفس سے رجوع کر کے اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ اس معاملے میں تاخیر نہ کریں۔ ناظرین، کمپنی میں ملازمت ختم ہونے کی صورت میں بھی اقامہ تجدید کر کے فائنل ایگزٹ پر روانہ کرنا بھی کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فائنل ایگزٹ بھی اسی صورت میں لگایا جائے گا جب اقامہ تجدید ہوگا۔ ایکسپائر اقامے پر آپ کا خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ محسن بخاری صاحب کا سوال ہے کہ اقامہ میں پیشہ اکاؤنٹنٹ درج ہے مگر ڈگری نہیں ہے، اب پروفیشن کس طرح تبدیل کرایا جائے؟ پیشہ تو کمپنی کی جانب سے ہی درج کرایا گیا ہے۔ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ وزارت محنت کے قانون کے مطابق جو پیشہ اقامہ میں درج ہے اسی کے مطابق کام کرنا لازمی ہے۔ اگر کمپنی آپ سے اکاؤنٹنٹ کا کام نہیں لیتی تو وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کمپنی کی انتظامیہ کو کہہ کر پیشہ اپنے حقیقی کام کے مطابق کروا لیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آئندہ سال سے سعودی عرب میں ملازمت کے قوانین میں کافی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اس اعتبار سے پیشہ انتہائی اہم ہوگا اور اس کے مطابق تعلیمی اور پیشہ ورانہ صنعت کی بھی سخت ضرورت پڑے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہی پیشہ دستاویزات پر درج کرائیے جس سے آپ منسلک ہیں۔ ناظرین، آپ کی تعلیمی اسناد بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے کیونکہ آنے والے دنوں میں پیشہ ورانہ ماہرین کی مانگ ہوگی جو مملکت میں لیبر مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مقرر کی جائیں گی۔ راجہ فخر زمان صاحب کا سوال ہے کہ تنازل کے متعلق کہ اگر ایگریمنٹ پورا ہو جائے اور دوبارہ کمپنی اقامہ اپ ڈیٹ کر دے، اس صورت میں تنازل نہیں دے تو کیا نقل کفالہ ہو جاتا ہے؟ راجہ صاحب، سب سے پہلی بات کہ آپ کا سوال واضح نہیں ہے۔ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کا ورک ایگریمنٹ سالانہ بنیاد پر کیا جاتا ہے جس میں مدت کا تعین ہونا لازمی ہے، یعنی غیر ملکی کارکنوں کا ملازمت کا معاہدہ ہر سال نیا کیا جاتا ہے اور اس میں کی جانے والی تبدیلیاں بھی درج کی جاتی ہیں۔ آئندہ سال سے لاگو ہونے والے قانون میں ملازمت کا معاہدہ انتہائی اہم ہوگا جو براہ راست لیبر آفس سے ڈیجیٹل طور پر لنک کیا جائے گا۔
موجودہ قانون کے مطابق اگر غیر ملکی کارکن کا معاہدہ سالانہ بنیادوں پر تجدید نہیں کیا جاتا تو اس صورت میں اقامہ اور لیبر کارڈ کی مدت کو ایگریمنٹ کی مدت تصور کر کے کسی اختلاف کی صورت میں اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو دوسری اہم خبر بتاتا چلوں کہ جدہ کے پاکستانی قونصلیٹ میں نادرا کی ون ونڈو سہولیات شروع۔ پاکستان کے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کی جانب سے آج سے جدہ کے پاکستانی قونصلیٹ جنرل میں ون ونڈو آپریشن کے ذریعے خدمات کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین، پاکستانی قونصل جنرل خالد مجید نے نادرا کے ون ونڈو سہولت مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسلام آباد سے آنے والی نادرا کی 3 رکنی اعلیٰ سطحی ٹیم بھی موجود تھی۔ نادرا کی ون ونڈو کی سہولت کے نتیجے میں شناختی دستاویزات سے متعلق کام زیادہ تیزی اور سہولت سے ہو سکیں گے۔ اس کی وجہ سے صارف کو الگ الگ مقامات پر جا کر کام کرانے کے بجائے ایک ہی جگہ سے تمام سہولیات میسر ہوں گی، جس میں فیس جمع کرانا، بائیو میٹرک، تصاویر، ڈیٹا انٹری، فارم پرنٹنگ اور جمع کرنا جیسے امور شامل ہیں۔ ناظرین، پاکستانی قونصلیٹ کے بیان کے مطابق نیا متعارف کردہ نظام سابقہ طریقہ کار کی نسبت زیادہ صارف دوست ہے، یعنی یوزر فرینڈلی ہے۔ پاکستانی مرکز کے مطابق نئے سہولت قونصلیٹ جنرل کی جانب سے پاکستانیوں کو مزید بہتر خدمات فراہم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ناظرین، قونصلیٹ جنرل نے نادرا خدمات کی بہتر فراہمی کے لیے اپ گریڈیشن منصوبے میں دلچسپی لینے پر نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی اور اس کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو آخری اور تیسری اہم خبر بتاتا چلوں کہ پاکستان نے تعلیمی ادارے 26 نومبر سے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کی دوسری لہر کے پیش نظر پیر کو ملک بھر کے تعلیمی ادارے 26 نومبر سے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، اس وقت وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ 26 نومبر سے، یعنی کہ آج سے 2 دن بعد، پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں، جس میں یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، جس میں سکولز ہیں، جس میں ٹیوشن سینٹرز ہیں، یا اس قسم کے اور جو لرننگ کے ادارے ہیں، ان ساروں میں گھر سے پڑھائی، یعنی کہ وہ بند ہو جائیں گے۔ اسکولوں میں اور ان تعلیمی اداروں میں بچے نہیں آئیں گے، اور وہ گھر سے بیٹھ اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں جو ہوم ورک ہے وہ جہاں پہ آن لائن ہے وہاں پہ آن لائن ہوگا، جہاں پہ آن لائن نہیں ہے وہاں پہ اساتذہ جو ہیں وہ ہوم ورک پرسکرائب کریں گے، جو کہ صوبائی حکومتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا ان کے والدین آ کے بچوں کو کا ہوم ورک دکھائیں، لے جائیں، یا جو بھی ہے۔ لیکن ہر ممکن کوشش کی جائے گی سب حکومتوں کی طرف سے کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے، لیکن بچے جو ہے عمومی طور پہ کوئی کلاس، کوئی سلسلہ، کوئی آرگنائزڈ کلاس جو ہے وہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں وہ نہیں ہوگی۔ اور یہ سلسلہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک گھر سے پڑھائی یا ہوم لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک مکمل سردیوں کی تعطیلات ہوں گی، چھٹیاں ہوں گی، جو کہ 25 دسمبر سے لے کے اس میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالی، آج سے تقریباً 6 ہفتے بعد، جب حالات کوئی بہتر ہو جائیں گے تو اس کے لیے پھر ہم امید کرتے ہیں کہ 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک ریویو سیشن ہوگا، جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت بیماری کی صورتحال کیا ہے، اور اس کے مطابق
फैसला जो है किया जाएगा। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए खास और अहम खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में नई मालूमाती खबरों के साथ। खबरनामा खत्म करने से पहले मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों से खुसूसी गुजारिश करूंगा कि काइंडली वो अपनी नमाजों का खास ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर नमाज उसके अपने वक्त पर अदा की जाए। जितना मुमकिन हो सके अपने घरों के इर्द गिर्द पौधे, फूल और दरख्त उगाइए ताकि माहौलियाती आलूदगी में कमी लाई जा सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।